बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी जो सूरत हाल है उसमें अगर तो हम पुरुमीद हों मुस्तकबिल के हवाले से, फिर तो पंजाब और के इलेक्शन हो जाने चाहिए और उसके बाद फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन भी अपने टाइम पे हो जाएं, कम अज़ कम पहले नहीं होते तो दूसरी असम्बलियों के भी। लेकिन इस वक्त जो खेल खेला जा रहा है ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ख्वाब ही ना रह जाए और जमहूरियत का मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बड़े बड़े निशान हैं। नवाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लंदन में, बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो, लेकिन इसमें भी वो उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो उनकी मर्जी के सवाल करें। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो मंजर कशी की है बिल्कुल 1997 वाली सूरत हाल हो गई है, जिस वक्त नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया था और चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को निकाल दिया था। इस वक्त सारे का सारा फोकस नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें हमें शामिल नजर आती है। इनकी पॉलिटिक्स का फोकस ये है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लगाम डाली जाए, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया जाए। किस चीज को कंट्रोल किया जाए? इस चीज को कंट्रोल किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में बेंच किसने बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग माजी में डिस्क्वालीफाई हो गए, सजा जिनको मिल गई सो मोटो केस के नतीजे में, एविडेंस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फारिग कर दिया, उनकी राह हमवार की जाए। यह बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जब नवाज शरीफ के हवाले से एक केस बिल्डअप किया गया कि उनको बड़ी बीमारी है, उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो गए हैं और उनकी जान को खतरा है। उस वक्त अदालत भी पूछ रही थी कि कोई नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत दे। वही जज है इस वक्त भी जिन्होंने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया मुख्तलिफ केसेस में। वो सारे के सारे जजेस हमें उस तरह से काम करते नजर आ रहे हैं। आप देख लें पिछले 7-8 दिनों में मैं एक सवाल करता हूं। 15 तारीख को एक फैसला हुआ जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच का, जिसमें उन्होंने ये सोमोटो केस को रोकने की बात की और जस्टिस अमीनुद्दीन उसका हिस्सा थे। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन ने उस वक्त जब ये बेंच बनाया गया 20-21 तारीख को, जो पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख का केस सुन रहा है, तो इन्होंने वो बात शेयर नहीं की चीफ जस्टिस से कि मैं तो ऑलरेडी इस पर अपनी कंसल्टेशन दे चुका हूं। वो फैसला रिलीज बाद में हुआ, लेकिन इसकी समाअत तो 15 तारीख को हुई थी और फिर वो बेंच से अलहदा हो गए। और फिर जिस तरीके से जमाल खान मदोखेल अलग हुए, फिर पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिस आया, फिर याया अफरीदी का नोटिस आया, अब हो सकता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला का भी नोट आ जाए। मैं किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने साजिश की है, लेकिन जो वाकयात हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कौन बंदा क्या बात कर रहा है और उसका बेनिफिशियरी कौन है। कल रात नवाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की है उसमें नजर आता है कि पागलपन की बड़ी वजह यह है, हो सकता है ये कोइंसाइड हो, लेकिन बड़ा जबरदस्त कोइंसाइड है कि एक साइड को फायदा दे रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि ये 3 मेंबर बेंच क्यों? नवाज शरीफ जो बेंच मांग रहे हैं उसमें काजी फायज ईसा का नून लीग वाले नाम ले रहे हैं, सीनियर जज तारिक मसूद का नाम ले रहे हैं, फिर मंसूर अली शाह और याया अफरीदी का नाम ले रहे हैं, अतर मिनल्ला का नाम ले रहे हैं, और नाम ले लेके ये कह रहे हैं कि ये फुल कोर्ट हो और ये जजेस आए, लेकिन मज़ाहिर अली नकवी हो या जस्टिस एजाजुल एहसन हो, उनको ना रखा जाए। तो अगर एक तरफ वो इल्जाम लगा रहे हैं कुछ जजेस पर कि वो उनके मुखालिफ हैं, तो दूसरी तरफ वो अपनी गुफ्तगू से खुद बता रहे हैं कि ये जजेस हमारे साथ हैं, आप मुकदमा इनसे सुनवाएं। कल जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये बात कही कि ये फोरम शॉपिंग सुप्रीम कोर्ट में अलो नहीं है कि इसको रख लो और इसको ना रखो, ये नहीं हो सकता। अब नवाज शरीफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात ले लेने चाहिए चीफ जस्टिस से सोमोटो के, और सोमोटो 3 जजेस सुने। और वो ये क्यों कह रहे हैं? देखने में तो ये बात बड़ी असूली लगती है, लेकिन क्यों? क्योंकि उमर अता बंदयाल के बाद काजी फायज ईसा और फिर उसके बाद जस्टिस तारिक मसूद हैं। अब ये जो काजी फायज ईसा हैं और जस्टिस तारिक मसूद हैं, इनकी हर जजमेंट आप उठाकर देख लें, इन्होंने अपनी हर जजमेंट में नवाज शरीफ को रिलीफ दिया है। वो कहते हैं कि 3 जजेस सोमोटो का फैसला करेंगे, फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट में करारदाद पेश की गई, जो कानून साजी करने की कोशिश की गई, वो भी एक जालसाजी है। वो इसलिए कि 18043
اور جوڈیشل پروسیس اور سپریم کورٹ کے اندر جو بھی بیسک چینج لانے کا معاملہ ہے وہ صرف اور صرف آئینی ترمیم سے ہو سکتا ہے، وہ صرف لیجسلیشن سے نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے سعید الزمان صدیقی نے اور ارشاد حسن خان نے اس وقت رفیق تارڑ کے ساتھ مل کر، نواز شریف کے ساتھ مل کے مختلف بینچز نے آرڈر کر دیا سجاد علی شاہ کو کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اور ان کو روک دیا، حالانکہ یہ کام تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا، لیکن اس وقت بھی بینچز کو استعمال کیا گیا چیف جسٹس کو کام سے روکنے کے لیے، اور پھر حملہ کیا گیا ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے۔ تو ابھی بھی بینچ سے فیصلہ آیا، لیکن یہ سازش اتنی پک نہیں سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں، بارز سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ پیچھے بیٹھ کے تو اپنا کھیل کھیل رہی ہے، لیکن ابھی نیکڈلی بلیٹنٹلی سامنے نہیں آئی۔ اس وقت تو یہ ہوا تھا کہ جب سجاد علی شاہ نے لیٹر لکھا تھا سیکیورٹی کے لیے، تو جنرل جہانگیر کرامت نے وہ سیکرٹری ڈیفنس کو بھیجا، تو وہ سو گئے، اور پھر سپریم کورٹ سے نواز شریف اینڈ کمپنی نے سجاد علی شاہ کو نکال دیا، اور انہیں کوئی سزا بھی نہیں ملی۔ یہ ابھی بھی سیاست میں ہے، بالکل اسی طرح جیسے کچھ ججز کے ساتھ شہباز شریف نے بات کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس میں اعتصاب الرحمان نے بھی بات کی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزا دلوانے کے لیے، وہ سارے ججز تو فارغ ہو گئے، لیکن شہباز شریف، نواز شریف ابھی تک سیاست میں ہیں، گویا انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہ وہی طریقہ استعمال کیا گیا، اور کل اطلاعات تھیں کہ سپریم کورٹ پر حملہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کالے کوٹ پہن کر آئیں گے جو کوریڈورز میں رکاوٹیں پیدا کریں اور کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں۔ یہ ایسی سپیکولیشنز تھیں، یہ اب تو بالکل سامنے ہو گیا، جب وزیر داخلہ یہ کہتی ہے، وزیر اطلاعات یہ کہتی ہے، وزیر داخلہ یہ کہتا ہے، وزیر قانون یہ کہتا ہے، نواز شریف یہ کہتا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، تو گویا سپریم کورٹ کو انہوں نے کہہ دیا ہے، یہ 1996-97 والی صورتحال انہوں نے بنا دی ہے کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کو، اور ہم بھگا دیں گے طاقت کے بل بوتے پر۔ اور ابھی پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں، ایک کلب ہے جس میں چند لوٹے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس کی سمپل اکثریت بھی فارم نہیں کرتے، اور آئین میں ترمیم کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ نے اپنی رائے دی ہے، وکلاء نے اپنی رائے دی ہے، سیاستدانوں نے، بار کونسلز نے یہ کہتے ہیں کہ رائے دے دی ہے، حالانکہ سب سے بڑی بار تو سپریم کورٹ بار ہے، اس نے تو کوئی رائے نہیں دی، لاہور ہائی کورٹ بار نے تو کوئی رائے نہیں دی، فیصل آباد بار نے تو کوئی رائے نہیں دی، لاہور کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے تو کوئی رائے نہیں دی، ایون ملتان ہائی کورٹ بار نے بھی رائے نہیں دی، پنڈی ہائی کورٹ بار نے تو کوئی رائے نہیں دی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے تو کوئی رائے نہیں دی، سندھ ہائی کورٹ بار نے بھی کوئی رائے نہیں دی۔ وکیلوں کی اکثریت اس وقت نواز شریف کے بیانیے کے خلاف ہے، لیکن ایسن بھون ہو یا اعظم نذیر تارڑ گروپ جو پاکستان بار کونسل میں اکثریت میں ہے، جب الیکشن ہوں گے تو ان کا بھی صفایا ہو جائے گا، لگتا یہی ہے۔ اب انہوں نے چونکہ پولیٹیکلی الائن کیا ہے نواز گروپ کے ساتھ، تو وہ ان کے ساتھ ہیں، اس لیے یہ ساری کی ساری آپ کو بات بتائی ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں حکومت کی طرف سے جو پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس میں ججز کی مزید کردار کشی ہو، اس میں سپریم کورٹ پر ڈائریکٹ حملہ ہو، اس میں کسی طرح کہیں سے بھی کوئی 2-4 ججز کی جانب سے مزید سٹیٹمنٹس آ سکتی ہیں۔ چیف جسٹس بات کر رہے ہیں، اور ان کے جو انر ایشوز ہیں انہوں نے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں مختلف ججز کے ساتھ مل کر، لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ نواز شریف کی واپسی ہو سیاست میں، جہانگیر ترین کی واپسی ہو سیاست میں، اور کچھ پراپرٹی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے فیصلے تھے جو گرائی گئی تھی، جو شہروں میں بنائی گئی تھی پارکس کی جگہ پر، جس میں زرداری خاندان کی ملکیت بھی ہے، تو انٹرسٹ یہ بتاتا ہے کہ اس پراپرٹی میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے کوشش کی اس سیسیلین مافیا کو نکالنے کی، اب یہ اس کو انڈو کر کے ان لوگوں کو واپس لانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے، اور اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو افسوسناک بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ واضح کرے کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو نون لیگ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بات کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمیں وہاں سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس میں کتنی سچائی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کو واضح کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک برا امپیکٹ جا رہا ہے۔ باجوہ سے جتنی لوگوں کو نفرت ہے اس سے زیادہ امپیکٹ اس کا ہو جائے گا جو اس وقت بات ہو رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کریں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ان کی طرف سے یہ بات نہیں ہوگی، لیکن لوگوں کو یقین نہیں ہے۔
تو یہ ایک بڑی گھمسان کی جنگ ہے، اس میں آج بڑا اہم ہے، عمران خان کی آج بڑی اہم کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، آج پی ٹی آئی اس میں فیصلہ کرے گی اور وکلاء بھی اس حوالے سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ اگلے 3-4 دن بڑے اہم ہیں۔ حکومت تو واضح کہہ رہی ہے کہ ہم حکم نہیں مانیں گے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، عملاً تو آئین کی خلاف ورزی یہ کر چکے ہیں۔ جب وزیر قانون یہ کہتا ہے، وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ کا فیصلہ الیکشن کے حوالے سے، تو آئین تو ٹوٹ چکا ہے۔ آئین پر عمل درآمد کے حوالے سے حکومت نے اعلان کر دیا کہ وہ نہیں کریں گے۔ اب کیا کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی کوشش ہے؟ کیونکہ اس سیٹ اپ کے بنانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ الیکشن نہ ہو، اور کون یہ چاہتا ہے؟ وہی جو ڈرتے ہیں کہ عمران خان آ جائے گا، جیت جائے گا اور ہمارے لیے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔